ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویسکی۔ 8واں باب۔ وہ بالکل خاموش، سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چل رہی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا بھی نہیں، لیکن جب وہ گلی سے نکل کر دریا کنارے کے کھڑنجے پر آ گئی تو اس نے رفتار دھیمی کر دی اور میرا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ دم گھٹا جاتا ہے، اس نے سرگوشی کے انداز میں کہا۔ میرا دل پھٹا جاتا ہے، دم گھٹ رہا ہے۔ نتاشا واپس چلو، میں خوف سے چیخ پڑا۔ لیکن وانیا، کیا تم سمجھتے نہیں ہو کہ میں ہمیشہ کے لیے نکل آئی ہوں؟ ان کو صدا کے لیے چھوڑ چکی ہوں، اب کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گی، وہ بولی اور میری طرف ناقابل بیان غم سے دیکھا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ اس روز شام کو جب میں ان لوگوں کے گھر جا رہا تھا تبھی میرا ماتھا ٹھنکا تھا کہ یہ ہوگا، بلکہ شاید اس دن سے پہلے آج کے واقعے کی تصویر میری آنکھوں کے آگے پھر چکی تھی، دھندلی دھندلی۔ پھر بھی نتاشا کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ مجھ پر بجلی بن کر گرے۔ ہم دونوں دریا کے کنارے کی پٹری پر دل ہی دل میں کڑے ہوئے چلتے رہے۔ مجھ سے بولا نہ جاتا تھا، میں سوچے جا رہا تھا اور کوشش کر رہا تھا کہ اس صورتحال کو ذہن نشین کروں۔ اسی فکر میں گم تھا، میرا سر چکرا رہا تھا۔ یہ بات اس قدر نامعقول، اس درجے ناممکن معلوم ہوتی تھی کہ بس، کیا تم مجھے قصوروار سمجھتے ہو وانیا؟ آخر اس نے کہہ ہی دیا۔ نہیں، لیکن مجھے یقین نہیں آ رہا ہے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، میں نے جواب دیا۔ خود میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ کہہ کیا رہا ہوں۔ ہاں وانیا، اب تو یوں ہی ہے، میں گھر سے نکل کھڑی ہوئی ہوں اور نہیں جانتی کہ ان پر کیا گزرے گی، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ خود مجھ پر کیا بیتے گی۔ تو کیا تم اس کے پاس جا رہی ہو نتاشا؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ لیکن یہ بالکل ناممکن ہے، میں چیخ پڑا۔ تمہاری عقل میں نہیں آتا کہ یہ ناممکن ہے؟ میری بیچاری نتاشا، یہ دیوانہ پن ہے۔ تم اپنے والدین کو مار ڈالو گی اور خود کو بھی خاک میں ملا دو گی۔ سمجھ رہی ہو اس بات کو تم؟ میں جانتی ہوں، مگر میں کیا کروں، کچھ بن نہیں پڑتی، وہ بولی، اور اس کے الفاظ میں ایسا درد تھا جیسے وہ سولی پر چڑھنے جا رہی ہو۔ لوٹ چلو، لوٹ چلو، ابھی وقت ہے۔ میں نے اس سے التجا کی، اور جتنا بھی مجھے یہ اندازہ ہوتا گیا کہ میری التجا لا حاصل ہے اور اس وقت کہنا سننا بالکل فضول ہے، اتنے ہی زور و شور سے، اس قدر جوش و خروش سے، شدت سے میں نے اس پر زور ڈالنا چاہا۔ نتاشا، سمجھتی ہو تم اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہو؟ تمہیں ذرا بھی اس کا خیال ہے؟ سوچا تم نے؟ تمہیں خبر ہے کہ اس کا باپ تمہارے باپ کا دشمن ہے؟ پرنس نے تمہارے باپ کی ذلت کی، ان پر روپیہ غبن کرنے کا الزام لگایا، انہیں چور بے ایمان کہا۔ تم جانتی ہو کہ ان میں مقدمہ بازی ہو رہی ہے۔ کیوں؟ چلو یہ تو بہت معمولی باتیں ہیں، مگر کیا تمہیں معلوم ہے نتاشا، یا خدا، تمہیں تو سب کچھ معلوم ہوگا ہی۔ تمہیں خبر ہے کہ پرنس نے تمہارے ماں باپ پر یہ الزام لگایا تھا کہ وہ دونوں اس زمانے میں جب الیوشا تمہارے ساتھ دیہات میں ٹھہرا ہوا تھا، تمہارے اور اس کے درمیان محبت کروانے کے لیے جوڑ توڑ کر رہے تھے۔ ذرا دم بھر کو سوچو، خیال تو کرو کہ اس الزام کی بدولت تمہارے باپ کو کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان 2 برسوں میں ان کے بال کیوں سفید ہو گئے؟ ذرا ان کی طرف دیکھو تو، اور اصل بات تو یہ ہے، مگر میرے پروردگار، تم سے کہوں کیا؟ تم خود جانتی ہو نتاشا، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا کہ تم سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو کر والدین پر کیا گزرے گی۔ تم ہی تو ان کی ساری پونجی ہو، تم ہی تو لے دے کر رہ گئی ہو ان کے بڑھاپے کا آسرا۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی زبان سے نہ کہوں گا، تم خود اچھی طرح جانتی ہو۔ ذرا یاد کرو کہ تمہارے پاپا کو یہ خیال ہے کہ بے وجہ تمہاری بدنامی کی گئی ہے۔ ان بد دماغوں نے تمہارے خلاف بلا وجہ الزام لگائے ہیں، اور اب خاص انہی دنوں پھر آگ بھڑک اٹھی ہے۔ وہی پرانی دشمنی پہلے سے کہیں زیادہ تیز ہو گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ الیوشا کا تمہارے گھر میں آنا جانا ہوا۔ پرنس نے پھر تمہارے پاپا کی تذلیل کی۔ بڑے میاں کے تن بدن میں اس نئی بےہودگی پر آگ لگی ہوئی ہے، اور اب اوپر سے یہ سب ہوگا تو سوچ لو کہ سارے الزام جو لگائے جا چکے ہیں
سچ ہو جائیں گے۔ ہر شخص جسے یہ قصہ معلوم ہے پرنس کی ہی تائید کرے گا اور تم کو اور تمہارے باپ کو قصوروار گردانے گا۔ تو پھر کیا ہوگا ان پر کیا بیتے گی؟ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے وہ۔ شرمندگی، ذلت، رسوائی، اور کس کے ہاتھوں؟ تمہارے ہاتھوں، خود اپنی چہیتی بیٹی کے ہاتھوں۔ اور تمہاری ماں کا کیا حشر ہوگا؟ وہ تمہارے بوڑھے باپ کے بعد جی نہیں سکتی ہیں۔ نتاشا یہ کیا کر رہی ہو؟ لوٹ چلو، ہوش میں آؤ۔ وہ چپ رہی۔ بالآخر اس نے مجھ پر گویا ایک ملامت بھری نظر ڈالی۔ اس کی آنکھوں میں کیسا درد بھرا تھا، دل کے ٹکڑے کر دینے والا۔ اس قدر دکھ تھا کہ مجھے احساس ہوا کہ اس کے زخمی دل سے پہلے ہی لہو ٹپک رہا تھا اور میرے الفاظ نے اس پر نمک پاشی کی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اس کا فیصلہ خود اسے کتنا مہنگا پڑا ہے۔ اس میں اوپر سے اپنے فضول اور بعد از وقت الفاظ بھونک بھونک کر دکھی کر رہا ہوں۔ یہ سب کچھ میں سمجھ گیا، لیکن اس پر بھی باز نہ آیا اور بولتا ہی چلا گیا۔ ہاں، ذرا دیکھو، تم نے ابھی تو اپنی امی سے کہا تھا کہ شاید تم گھر سے باہر ہی نہ جاؤ، گرجا گھر کو۔ یہی مطلب تھا نا تمہارا کہ گھر میں رہو گی؟ یہی نہ کہ تم نے ابھی کوئی قطعی فیصلہ نہ کیا تھا؟ اس کے جواب میں تلخی سے مسکرائی۔ بھلا میں نے اس سے سوال ہی کیوں کیا؟ خود سمجھ لیتا کہ اس کا فیصلہ اٹل ہے، مگر میں بھی اپنے حواس میں نہیں تھا۔ تو کیا تم اس سے اس قدر بے پناہ محبت میں گرفتار ہو گئی ہو؟ میں چیخ کر بولا اور ڈوبتے ہوئے دل سے اسے دیکھا۔ میری سمجھ میں مشکل سے آ رہا تھا کہ اس سے پوچھ کیا رہا۔ وانیا، میں تمہیں کیا بتاؤں؟ تم جانو، اس نے مجھ سے آنے کو کہا اور میں یہاں موجود ہوں، اس کا انتظار کر رہی ہوں۔ نتاشا نے اسی تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بات کا جواب دیا۔ مگر سنو تو صحیح، سنو۔ میں پھر اس سے التجا کرنے لگا، تنکوں کا سہارا لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ ابھی اس کا چارہ ہو سکتا ہے، دوسرے طریقے سے انتظام کیا جا سکتا ہے، بالکل دوسری قسم کی تدبیر بھی ہو سکتی ہے۔ تمہیں گھر چھوڑ کر نکل جانے کی ضرورت نہیں نتاشا۔ میں بتاؤں کیا کرنا چاہیے؟ تمہاری خاطر یہ ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں کہ تمہاری ملاقاتیں ہوتی رہیں اور سب ٹھیک ہو جائے۔ سب کچھ، صرف اتنی عرض ہے کہ گھر نہ چھوڑو۔ میں تمہارے خط پہنچایا کروں گا، کیوں نہیں؟ تم جو اس وقت کر رہی ہو اس سے وہ بہتر رہے گا۔ بہرحال میں اس کی سبیل کر دوں گا، تم دونوں مزے میں رہو گے، دیکھ لینا، اور پھر تم بربادی سے بھی بچ جاؤ گی نتاشا۔ یہ جو تم خود کو برباد کرنے پر تلی ہو، اس طرح سے خود کو خاک میں ملا لو گی، جانتی ہو تم۔ مان جاؤ نتاشا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سب کام ٹھکانے سے چلیں گے۔ جتنا تمہارا جی چاہے تم دونوں ایک دوسرے سے جی بھر کے محبت کرو، اور جب تم دونوں کے باپ جھگڑے سے نپٹ جائیں، ایک نہ ایک دن تو بہرحال یہ قضیہ نمٹنا ہی ہے، تو پھر بس وانیا، بس کرو۔ اس نے بیچ میں ٹوک کر مجھے چپ کرا دیا اور میرا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر آنسوؤں کی زبانی مسکرانے لگی۔ پیارے اچھے وانیا، تم بہت اچھے، بہت شریف آدمی ہو، اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں کہتے۔ میں نے ہی تمہیں پہلے دغا دی، اور پھر بھی تم مجھے بالکل معاف کیے ہوئے ہو۔ تمہیں میری خوشی کے سوا اور کسی بات کا خیال ہی نہیں، تم ہمارے خط تک لانے لے جانے کو تیار ہو۔ وہ رونے لگی۔ مجھے علم ہے کہ تم مجھ سے کس قدر محبت کرتے تھے وانیا، اور آج بھی مجھے چاہتے ہو، اور کبھی اس عرصے میں تم نے ایک حرف ملامت زبان سے نہ نکالا، اور ایک میں ہوں۔ اوہ پروردگار، میں تمہارے آگے کس درجے قصوروار ہوں۔ وہ وقت یاد ہے جو تم نے ساتھ گزارا؟ اچھا ہوتا کہ میں اس سے کبھی ملی ہی نہ ہوتی، اس سے جان پہچان ہی نہ ہوتی، میں تمہارے ساتھ زندگی گزارتی۔ پیارے میرے اچھے وانیا، بس تمہارا ساتھ ہوتا۔ نہیں، میں تمہارے قابل ہی نہیں ہوں۔ دیکھو تو میں کیسی ہوں کہ بھلے دنوں کی یاد تمہارے ذہن میں تازہ کر رہی ہوں، اور وہ بھی ایسے کڑے وقت جب تم خود بھی کچھ کم پریشان نہیں ہو۔ یہ کیا کہ 3 ہفتے سے ہمارے یہاں نہیں آئے؟ قسم کھا کے کہتی ہوں وانیا کہ ایک بار مجھے خیال تک نہ آیا
اس بات کا کہ تم مجھ سے نفرت کرو گے یا مجھ پر لعنت ملامت کرو گے۔ مجھے خبر تھی کہ تم دور دور کیوں رہے ہو، تم ہمارے بیچ میں رکاوٹ بن کر اور جیتی جاگتی ملامت بن کر نہیں آنا چاہتے تھے، اور اگر ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھتے تو کیا تمہارے لیے یہ کچھ کم دکھ کی بات ہوتی؟ مگر میں وانیا تمہارا کیسا بے چینی سے انتظار کرتی رہی، کیسی راہ دیکھتی رہی۔ وانیا سنو، اگرچہ میں الیویشا سے ایسی دیوانہ وار محبت کرتی ہوں، لیکن اس کے باوجود شاید تمہارا پیار ایک دوست کی حیثیت سے میرے دل میں اور بڑھ گیا ہے۔ میں جانتی ہوں، خوب سمجھتی ہوں کہ تمہارے بغیر میری زندگی اجیرن ہو جائے گی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے، تمہارے دل کی ضرورت ہے، تمہاری سنہری روح کی ضرورت ہے۔ آہ وانیا، کیسا تلخ، کیسا کٹھن وقت آ رہا ہے۔ اشکوں کا طوفان اس کی آنکھوں سے امڑ پڑا، واقعی اس پر بہت کڑی گزر رہی تھی۔ ہاں، مجھے تم سے ملنے کی کس قدر بےتابی تھی وانیا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے بولتی گئی، تم کیسے دبلے ہو گئے ہو، کیسے بیمار نظر آتے ہو، پیلے پڑ گئے۔ کیا واقعی تم بیمار تھے وانیا؟ میں نے تمہاری مزاج پرسی تک نہ کی، خود اپنی ہی باتیں کرتی رہی۔ اخبار والوں سے کیسی پٹ رہی ہے؟ کچھ اپنے نئے ناول کے بارے میں بتاؤ، ٹھیک چل رہا ہے نا؟ نتاشا، کیا اس وقت ہمیں اپنی اور اس ناول کی باتوں کی پڑی ہے؟ جیسے میرے معاملات کی کوئی حیثیت ہو۔ ٹھیک ہی چل رہا ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ مجھے تم یہ بتاؤ نتاشا کہ کیا خود اس نے تم سے تقاضا کیا کہ اس سے ملنے جاؤ؟ نہیں، اس نے نہیں، بلکہ زیادہ تر میں نے خود۔ اس نے کہا تو ضرور تھا کہ میں ملنے کے لیے نکلوں، مگر میں خود بھی، تم جانو پیارے کہ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ ایک اور لڑکی ہے جس سے الیویشا کی نسبت کی جا رہی ہے۔ لڑکی اونچے گھرانے کی ہے، مالدار ہے، بڑے بڑے لوگوں سے رشتہ داری بتائی جاتی ہے۔ الیویشا کے باپ کی ضد ہے کہ بیٹا اس سے شادی کر لے، اور باپ کو تو تم جانتے ہو، وہ ایک چال باز آدمی ہے۔ اس نے سارے جتن کر لیے ہیں، اب یہ ایک ایسا موقع غنیمت ہے جو 10 برس میں بھی کبھی نصیب نہ ہوگا۔ رشتہ داریاں، روپیہ پیسہ، پھر یہ بھی بتاتے ہیں کہ لڑکی بہت خوبصورت ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، نیک دل بھی ہے، یعنی اس میں ہر قسم کا گن موجود ہے۔ الیویشا پہلے ہی اس کی طرف کھینچا ہوا ہے، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ باپ کو فکر ہے کہ بیٹے کا معاملہ طے کر دے تاکہ اس کے بعد خود شادی رچا سکے۔ چنانچہ وہ ہم دونوں کے تعلقات کا خاتمہ کرنے پر اتر آیا ہے۔ مجھ سے اور الیویشا پر جو میرا اثر ہے، اس سے وہ ڈرتا ہے۔ تو کیا تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پرنس کو تم دونوں کی محبت کا پتہ ہے؟ حیرت سے میں نے اس کی بات کاٹی۔ اسے تو صرف اس بات کا شبہ ہی شبہ تھا، اور وہ بھی کچھ یوں ہی سا۔ نہیں، اسے سب معلوم ہے، تمام باتیں معلوم ہیں۔ کیسے؟ اسے کس نے بتا دیا؟ الیویشا نے۔ کچھ دن گزرے، باپ کو سب کچھ بتا دیا۔ خود مجھ سے الیویشا کہہ چکا ہے کہ اس نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ خدا کی پناہ، یعنی یہ ہو کیا رہا ہے؟ الیویشا نے باپ سے سب کچھ کہہ دیا، اور وہ بھی ایسے وقت؟ وانیا، اسے الزام نہ دو، نتاشا بول پڑی۔ اس پر جملہ نہ کسو۔ دوسروں کی طرح الیویشا پر حکم نہیں لگایا جا سکتا۔ انصاف سے کام لو۔ وہ مجھ جیسا، تم جیسا آدمی نہیں ہے، وہ تو بالکل بچہ ہے۔ اس کی پال پوس ایسی ہی ہوئی ہے۔ کیا وہ خود اندازہ کر سکتا ہے کہ کیا کر رہا ہے؟ اس کے ذہن پر پہلا نقش، پہلا آدمی جس سے وہ ملے، اس کا اثر الیویشا کو منٹ بھر میں پہلے کے عہد و پیمان سے پھیر دے گا۔ اس میں کردار کی مضبوطی نہیں ہے۔ وہ قسم کھا کر کہے گا کہ آپ کے ساتھ سچا رہے گا، لیکن اسی روز وہ اسی صداقت اور ایمانداری کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ کسی اور کا ہو رہے گا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ خود آپ کے پاس پہنچے گا اور سب کچھ بتا دے گا۔ وہ کوئی بھی بری حرکت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو ملزم نہیں ٹھہرایا جا سکتا، بلکہ اس پر صرف ترس کھایا جا سکتا ہے۔ وہ ایسا آدمی ہے کہ ایثار بھی کر سکتا ہے، اور کیسا ایثار، کتنی بڑی قربانی، لیکن یہ قربانی اگلے ذہنی اثر تک تو رہے گی اور اس کے بعد ذہن سے بالکل نکل جائے گی۔ تو یوں سمجھو کہ اگر میں
مستقل اس کے پاس نہ رہوں وہ مجھے بھی بھلا بیٹھے گا۔ وہ اسی قسم کا آدمی ہے۔ ہاں نتاشا، ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ درست نہ ہو، صرف سنی سنائی بات نکلے۔ بھلا ایسا لڑکا اتنا کم عمر اور اس کی شادی ہو جائے گی؟ اس کے باپ کی اپنی کچھ مصلحتیں ہیں خاص۔ میں تم سے کہتی تو ہوں، مگر تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ لڑکی ایسی خوبصورت ہے اور وہ بھی اس کی طرف کھنچا ہوا ہے؟ بھائی اس نے خود ہی مجھے بتایا ہے۔ کیا مانی؟ اس نے خود بتا دیا کہ وہ دوسری عورت سے پیار کر سکتا ہے، پھر تم سے ایسی قربانی طلب کرنے چلا ہے؟ نہیں وانیا، نہیں، تم اسے بالکل نہیں سمجھتے ہو۔ تمہارا اس سے زیادہ واسطہ نہیں پڑا۔ اسے پرکھنے سے پہلے اور زیادہ سمجھنا ہوگا۔ دنیا میں اس کے دل سے بڑھ کر سچا اور پاکیزہ دل ہو نہیں سکتا۔ کیوں؟ کیا یہ اچھا ہوتا کہ وہ جھوٹ بول دیتا، مکر جاتا؟ اور دوسری لڑکی کی طرف کھنچنے کو کیا ہوا؟ اگر وہ ہفتہ بھر مجھ سے نہ ملے تو وہ مجھے بالکل بھلا بیٹھے گا اور اسی کا ہو رہے گا، لیکن بعد میں جب مجھ سے پھر آنکھیں چار ہوں گی تو پھر میرے قدموں پر آ رہے گا۔ نہیں، یہ اچھا ہی ہے کہ مجھے اس بات کی خبر ہے اور مجھ سے راز نہیں رکھا گیا، ورنہ شک و شبہ مجھے مار ہی ڈالتا۔ ہاں وانیا، میں تو اس نتیجے پر پہنچی ہوں کہ اگر ہمیشہ ہر لمحے اس کے دم کے ساتھ نہ رہوں تو وہ ایسا آدمی ہے کہ میری محبت اس کے دل سے نکل ہی جائے گی۔ وہ مجھے بھول جائے گا اور چھوڑ دے گا۔ وہ ایسا شخص ہے کہ کوئی عورت بھی اسے لبھا سکتی ہے، اور پھر میں کیا کروں گی؟ تب تو میں مر ہی جاؤں گی، بالکل مر جاؤں گی۔ میری اب بھی جان ہی نکل جائے تو خوش ہوں، لیکن اس کے بغیر جینا کیسا؟ یہ تو موت سے بھی بدتر ہوگا۔ اس سے بڑھ کے اور کوئی غم مجھے نہیں ہو سکتا۔ ہاں وانیا، آخر کوئی بات تو ہے کہ میں نے اس کی خاطر اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کو چھوڑ دیا۔ اب کچھ کہو سنو نہیں، جو فیصلہ ہونا تھا ہو چکا۔ اب تو اسے ہر وقت ہر لمحے میرے پاس ہونا چاہیے۔ میں واپس نہیں جا سکتی۔ میں خوب سمجھتی ہوں کہ میں نے خود کو تباہ کر لیا اور دوسروں کو بھی تباہ کرنے پر تلی ہوں۔ ہاں وانیا، وہ اچانک چیخ پڑی اور سارے بدن سے تھر تھر کانپنے لگی۔ کیا ہو جو وہ سچ مچ میری محبت سے ہاتھ اٹھا چکا ہو؟ ہاں کیا ہو اگر وہ بات سچ نکلے جو تم نے ابھی اس کے بارے میں کہی ہے؟ میں نے تو کچھ بھی نہ کہا تھا۔ کیا وہ مجھے صرف دھوکہ دے رہا ہے کہ وہ صرف ظاہر میں سچا اور کھرا ہے، ورنہ اندر سے تو جھوٹا اور خود پسند ہے؟ میں تو یہاں کھڑی اس کی طرف سے صفائی دے رہی ہوں تمہارے سامنے، اور کون جانے جو وہ عین اسی وقت کسی اور عورت کے ساتھ بیٹھا جی ہی جی میں ہنس رہا ہو۔ اور میں بھی کیا نیچ عورت ہوں کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نکل آئی اور سڑک پر اس کے انتظار میں چلی جا رہی ہوں۔ ہاں وانیا، اس کے دل سے ایسی المناک آہ نکلی کہ میری ساری روح غم سے تھرا گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ نتاشا کو اپنے اوپر بالکل قابو نہیں رہا ہے۔ صرف ایک اندھی انتہائی پاگل پن کا حسد تھا جس نے نتاشا کو اس کے دیوانہ وار فیصلے پر پہنچا دیا تھا، لیکن اب میری باری تھی۔ میرے سینے میں بھی رقابت کی آگ بھڑک اٹھی اور میں پھٹ ہی تو پڑا۔ مجھ سے اور ضبط نہ ہو سکا۔ یہ ناپاک جذبہ مجھے بہا لے گیا۔ نتاشا، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود تم نے ابھی جو اس کے بارے میں کہا ہے وہ رائے رکھتے ہوئے بھی تم اس سے محبت کرتی ہو؟ تمہارے دل میں اس کی عزت نہیں بلکہ اس کی محبت کا یقین تک نہیں تمہیں، اور اس پر بھی آنکھیں بند کیے اس کے پاس چلی جا رہی ہو اور اس کی خاطر ہر ایک کو برباد کرنے پر تلی ہوئی ہو۔ آخر اس کے کیا معنی ہے؟ وہ تمہیں ایسی مصیبت میں ڈالے گا کہ عمر بھر بھگت ہوگی اور خود اسے بھی تم عذاب میں مبتلا کرو گی۔ تم اس سے بہت محبت کرتی ہو، بہت زیادہ۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسی محبت ہے۔ ہاں میں اس سے دیوانہ وار محبت کرتی ہوں، اس نے جواب دیا، اور وہ دکھ کے مارے پیلی پڑ گئی۔ وانیا، میں نے تم سے کبھی ایسی محبت نہ کی۔ ہاں مجھے خبر ہے کہ حواس کھو بیٹھی ہوں، اور میں جو اسے پیار کرتی ہوں یہ بالکل خبت ہے۔ جس طرح سے میں اسے چاہتی ہوں اچھی بات نہیں ہے، مگر سنو وانیا، مجھے پہلے سے اندازہ تھا، بلکہ سب سے زیادہ مسرت بھرے لمحوں میں بھی اس نے یہی سوچا کہ وہ مجھے سوائے دکھ کے کچھ نہ دے گا۔ لیکن اس کا کیا علاج؟ کہ اس کی ذات سے جو دکھ اور ستم بھی ہوگا وہ مجھے اب راحت اور کرم ہی لگتا ہے۔
کیا تم سمجھتے ہو کہ میں جو اس کی طرف چلی ہوں تو خوشی حاصل کرنے کے لیے چلی ہوں؟ کیا تمہیں گمان ہے کہ مجھے پہلے سے یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا پیش آنے والا ہے اور اس کے ہاتھوں مجھے کیا ملے گا؟ یوں تو خیر اس نے بڑے دعوے محبت کے کر رکھے ہیں اور طرح طرح کے وعدے بھی کیے ہیں، مگر مجھ سے پوچھو تو مجھے ایک کا بھی اعتبار نہیں۔ اس کے وعدوں کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں اور نہ تھی، اگرچہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں بولا، بلکہ وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ خود میں نے ہی اس سے کہہ دیا کہ کسی طرح بھی اسے پابند نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ یہی رویہ ٹھیک بھی ہے، کیونکہ کوئی بھی خود کو پابند کرنا پسند نہیں کرتا، اور میں تو بالکل نہیں چاہوں گی۔ اس کے باوجود اس کی کنیز ہو جاؤں گی، بندہ بے دام بن جاؤں تو مجھے خوشی ہوگی۔ میں خوشی سے سب کچھ سہ لوں گی، سب کچھ، صرف اس شرط پر کہ وہ میرے دم کے ساتھ ہو اور میں اسے دیکھتی رہوں۔ بلکہ اگر وہ دوسری عورت سے بھی محبت کیے جائے تو میں نہ روکوں گی، البتہ یہ کہ میں بھی اس کے نزدیک رہوں۔ کیا یہ ذلیل بات نہیں ہے وانیا؟ اس نے پوچھا، اور ایک دم مجھے جلتی اور سوجی ہوئی آنکھوں سے دیکھا۔ لمحے بھر کو ایسا لگا جیسے اس پر سرسامی کیفیت طاری ہے۔ اس طرح کی ترنگیں ضرور ذلیل ہیں، ہے نا؟ تو پھر کیا؟ میں خود کہتی ہوں کہ ہاں یہ گری ہوئی بات ہے، تاہم اگر وہ مجھے چھوڑ بھی دے تو میں زمین کے آخری سرے تک اس کے پیچھے دوڑوں گی۔ اگر وہ مجھے جھڑک دے گا، مجھے دھتکار دے گا، تب بھی باز نہ آؤں گی۔ اور ایک تم ہو کہ مجھے گھر واپس چلنے پر راضی کرنے کی کوشش میں ہو، مگر اس کا حاصل کیا؟ اگر میں اس وقت مان بھی جاؤں تو کل پھر نکل کھڑی ہوں گی۔ وہ مجھ سے آنے کے لیے کہے گا اور میں آ جاؤں گی۔ وہ مجھے پکارے گا، سیٹی بجائے گا، بس ایسے ہی جیسے کسی کتے کے لیے بجائی جاتی ہے، اور میں دوڑی دوڑی اس کے پاس پہنچ جاؤں گی۔ کیا عذاب ہے، وہ مجھ پر جو چاہے ستم ڈھائے، میں اس سے بھاگنے والی نہیں۔ صرف اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ستم اس کا ڈھایا ہوا ہے۔ ہاں، یہ ایسی بات ہے کہ میں تمہیں سمجھا نہیں سکتی وانیا۔ اور اس لڑکی کے ماں باپ کا کیا ہوگا؟ میں نے جی میں سوچا، معلوم ہوتا تھا کہ وہ ان کو بالکل ہی بھول گئی ہے۔ اس پر بھی وہ تم سے شادی تو نہیں کرنے والا نتاشا؟ اوہ، اس نے شادی کا وعدہ تو ضرور کیا ہے، سب کچھ وعدہ کر رکھا ہے، اور اس لیے مجھے بلایا ہے کہ ہم کل چپکے سے شادی کر لیں گے، بستی سے باہر جا کر۔ ہاں، البتہ اسے خود نہیں معلوم کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اسے یہ بھی پتہ نہ ہو کہ شادی کا انتظام کیسے کیا جاتا ہے اور وہ خود شوہر کیسا رہے گا۔ واقعی یہ بات نہایت محمل ہے، اور اگر وہ مجھ سے شادی کر لے تو مصیبت میں پڑ جائے گا اور مجھ پر لعنت ملامت شروع کر دے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ دن آئے جب وہ مجھ پر کسی بات کی وجہ سے ملامت کرے۔ میں تو اس کی خاطر سب کچھ تج دوں گی، وہ چاہے میرے لیے کچھ کرے نہ کرے۔ بھلا اگر شادی سے اس کی خوشیاں چھن جاتی ہوں تو چھینی ہی کیوں جائیں؟ نہیں، یہ حرکت صرف پاگل پن کی ہے نتاشا۔ تو کیا تم سیدھی اسی وقت اس سے ملنے جا رہی ہو؟ نہیں، اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے یہاں لینے آئے گا، ہم دونوں نے یہی طے کیا تھا۔ اور اس نے دور انتظار بھری نظر سے دیکھا، مگر کسی کا پتہ نہ تھا۔ ابھی تک اس کا پتہ نہیں ہے، اور تم ہو کہ پہلے ہی آ پہنچی۔ میں چیخ کر تحقیر سے بولا۔ نتاشا ایسے لڑکھڑا گئی جیسے کوئی ضرب پڑی ہو۔ اس کا چہرہ شدت کرب سے اینٹ گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بالکل آئے ہی نہیں۔ اس نے کڑوی مسکراہٹ سے کہا، پرسوں اس نے مجھے لکھا تھا کہ اگر میں آنے کا وعدہ نہیں کروں گی تو وہ اپنے منصوبے سے پھرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ منصوبہ کیا؟ کہ یہاں سے نکل کر وہ مجھ سے شادی کر لے اور اس کا باپ اسے ہونے والی دلہن سے ملانے لے جائے گا۔ اس نے یہ بات ایسی سادگی سے، ایسی بے ساختگی سے لکھ دی تھی گویا کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا ہو وانیا اگر وہ واقعی اس لڑکی سے ملنے چلا گیا ہو؟ میں نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس نے میرا ہاتھ زور سے جھنجھوڑا اور اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اس لڑکی کے پاس ہوگا۔ نتاشا نے سینے سے یہ بات بمشکل لبوں تک پہنچائی۔ اس نے سوچا ہوگا کہ میں آؤں گی ہی نہیں، اور پھر وہ اس لڑکی کے پاس چل دے گا اور کہنے کو ہو جائے گا کہ یہ خود میری ہی خطا ہے، اور وہ تو پہلے ہی جتا چکا تھا کہ نہیں آؤ گی تو وہ چل دے گا۔
نہیں آئی تو وہ چل دیا۔ وہ مجھ سے اتا چکا ہے اور رکھائی برتنے لگا ہے۔ ہاں میرے پروردگار، میں پاگل ہو گئی ہوں، یہ کیا ہے؟ اس نے ابھی پچھلی بار مجھ سے کہا کہ وہ اکتا چکا ہے مجھ سے، تو پھر مجھے اب انتظار کس کا ہے؟ لو وہ رہا۔ میں زور سے چیخا۔ کچھ دور دریا کے کنارے پٹری پر اتفاق سے وہ مجھے نظر آ گیا۔ نتاشا چونک پڑی، ہانپنے لگی۔ اپنی طرف بڑھتے ہوئے الویشا کی جانب وہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہی اور ایک دم میرا ہاتھ چھوڑ کر اس کی طرف لپکی۔ اس نے بھی اپنے قدم تیز کر دیے اور لمحے بھر بعد وہ اس کے بازوؤں میں تھی۔ سڑک پر شاید ہی ہمارے علاوہ کوئی اور موجود تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو خوب چوما، ہنسے۔ نتاشا ہنسی بھی، روئی بھی ساتھ ساتھ۔ ایسے لگتا تھا کہ دونوں بے اندازہ جدائی کے بعد ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ نتاشا کے پیلے رخساروں پر سرخی کی لہر دوڑ گئی، اس پر بے خودی کی کیفیت طاری تھی۔ الویشا کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ فوراً میری طرف بڑھا۔